بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دو عظیم صحابہ کرام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ مکمل واقعہ سماعت کرنا ہے، اور اگر واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ محترم ناظرین، بخاری شریف میں حضرت سلیمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما کا ایک عظیم الشان واقعہ، محبت بھرا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، تو حضرت سلیمان فارسی کو حضرت ابو درداء کے حوالے کیا، اور حضرت سلیمان فارسی عمر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی حضرت ابو درداء کے گھر تشریف لے گئے، گھر کی حالت کو دیکھا اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کو دیکھا۔ اب چونکہ اس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے ان کی بیوی کو دیکھا کہ ان کا لباس ایک معمولی سا لباس ہے، کوئی اعلیٰ لباس نہیں، اور گھر کی حالت کو دیکھا کہ گھر کا سارا ساز و سامان بکھرا پڑا ہے، کوئی چیز سلیقے کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ نہیں رکھی۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ کیا حالت تم نے اپنی بنا رکھی ہے اور گھر کی حالت کیا ہے؟ تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اس چیز کی نہ تو آپ کے بھائی کو کوئی پرواہ ہے اور نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، اس لیے کہ عورت بنتی سنورتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور ابو درداء اس چیز کی طرف توجہ دیتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کا بھی گزارا چل رہا ہے اور میرا بھی گزارا چل رہا ہے۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ عورتیں گھروں کے اندر تو بن سنور کر رہتے نہیں ہیں، جب باہر جاتی ہیں، بازار کی طرف نکلتی ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ میک اپ اور تیاری کے اندر گزار دیتی ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن کر رہے، اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کی وقتاً فوقتاً تعریف کرتا رہے، اس کی خوبصورتی کی، اس کے لباس کی، اس کی اچھی ٹال ڈھال کی، اس کے اچھے کام کاج کی تعریف کرتا رہے۔ تو ام درداء نے کہا کہ ابو درداء کو اس چیز کی طرف کوئی جو ہے نا توجہ نہیں ہے، اس لیے وہ بھی گزارا کر رہے ہیں، میں بھی گزارا کر رہی ہوں۔ اب اس لیے اسنا میں دوپہر کا وقت ہوا، حضرت ابو درداء گھر میں تشریف لائے اور آ کر جو ہے نا کھانا حضرت سلیمان فارسی جو بڑے بھائی ہیں عمر میں، ان کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا جی میرا نفلی روزہ ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا جی اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو پھر آپ دسترخوان کو ہٹا لیں، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پریشانی کا باعث کہ ایک طرف روزہ ہے اور دوسری طرف مہمان جو ہے گھر آیا ہوا وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے ان کو جو ہے نا بار بار اصرار کیا، تو حضرت ابو درداء نے اپنا نفلی روزہ توڑا اور سلیمان فارسی کے ساتھ اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ اب یہاں اکثر لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ روزہ توڑ دیا، تو یہ فقہی مسئلہ ہے کہ نفلی روزہ کسی کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے توڑا جا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے انسان بعد میں قضا کر لے۔ تو انہوں نے روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ اب رات کا وقت ہوا، سونے کا وقت، تو حضرت ابو درداء نے سلیمان فارسی کے لیے بستر بچھا دیا اور ان سے کہا کہ آپ آرام کریں۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے ان سے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو درداء نے کہا میں تو نفل پڑھوں گا، میرا یہ معمول ہے کہ میں رات بھر نوافل پڑھتا رہتا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء نے کو حضرت سلیمان فارسی نے کہا نہیں، جاؤ بستر لے اور آ کر میرے ساتھ سو جاؤ۔ اب زبردستی ان کو سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اسی انتظار میں تھا کہ سلیمان فارسی کو نیند آئے اور میں کھڑے ہو کر اپنی عبادات اور نوافل کو پڑھ سکوں۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں ایک وقت میں اٹھا رات کو، تو جیسے ہی میں اٹھا تو سلیمان فارسی بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ سو جاؤ۔ دوبارہ انہوں نے مجھے سلا دیا۔ اسی طرح سوتے سوتے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اب تہجد کا جب وقت ہوا، صبح کا، سحری کا، تو حضرت سلیمان فارسی خود بھی اٹھے اور انہوں نے مجھے بھی اٹھایا اور کہا کہ اب تم بھی تہجد کی نماز پڑھو اور میں بھی تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اب تہجد کی نماز پڑھ لی گئی، صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ اب صبح کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی کی طرف جانے سے پہلے حضرت سلیمان فارسی نے حضرت ابو درداء کو نصیحت کی اور فرمایا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اپنی جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے،
اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور فاعط کل ذی حق حقہ، ہر ایک حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نصیحت کر کے حضور کی ساتھ جا کر نماز میں شریک ہوئے، فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد جب فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء سے پوچھا کہ تمہارا بھائی تمہیں کیسا ملا، اس کا مزاج کیسا ہے؟ تو حضرت ابو درداء چونکہ پہلے ہی سے اندر سے بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کارگزاری سنانی شروع کر دی، اور کہا جی حضور جیسے ہی گھر کے اندر تشریف لے آئے تو پہلے ہی میری بیوی کا انٹرویو شروع کر دیا کہ آپ کے کپڑے کیسے ہیں، گھر کا کیا ماحول بنا رکھا ہے، اور پھر دوپہر کا وقت ہوا کھانے کا تو میرے لیے جو نفلی روزہ تھا وہ میرا توڑوا دیا انہوں نے، اور رات کو جب میرے عبادت کا نوافل پڑھنے کا وقت تھا تو انہوں نے مجھے زبردستی سلا دیا، اور صبح کو تہجد کے وقت خود بھی اٹھے ہیں، مجھے بھی اٹھایا، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ان الفاظ میں نصیحت کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صدق سلمان، سلیمان نے سچ کہا ہے۔ اب یہاں صدقہ کا لفظ حضور نے بولا، صدقہ کا جو لفظ ہے یہ فعل پر بھی بولا جا سکتا ہے اور قول پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا صدق سلمان، کہ سلمان نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ یعنی آپ کو بھی جو ہے نا مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، مہمان کی بات ماننی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اللہ کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اس کو بھی ادا کرو، اور تمہاری اپنی جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ کبھی سو جایا کرو، آرام کر لیا کرو، کبھی عبادت کر لیا کرو، اور تمہاری بیوی بچوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ لہٰذا جو سلیمان نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کس طرح سبق ملا کہ صحابہ کرام میں آپس میں محبت اور بھائی چارگی تھی، کہ ابو درداء سب کچھ کرتے رہے لیکن اپنی زبان سے حضرت سلیمان فارسی کو کوئی بات نہیں کی۔ ہاں حضور کی خدمت میں جا کر کارگزاری سنائی، وہ بھی حضور کے پوچھنے پر۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔